ساتھ آپ نے معاہدے کیے ہیں، آپ نے ان کے ساتھ پاسداریاں کی ہیں، مل کے کام کیے ہیں. تو آج اگر دنیا اور خاص طور پہ پاکستان جیسے ممالک میں اسٹیبلٹی آئے گی تو وہ ہارمنی سے آئے گی، وہ ہم آہنگی سے آئے گی. اور یہ ہم آہنگی صرف مذہبی کی نہیں ہے. اگر میں خواجہ سرا گھر میں پیدا ہو گیا، خواجہ سرا، اس کا کیا قصور ہے کہ وہ خواجہ سرا پیدا ہوا ہے؟ ہم اس کو چھیڑتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کو جینے کا حق اس سے ہم نے چھین لیا ہے اور اس کو ہم ایک عجیب مخلوق سمجھتے ہیں. تو اس کو اگر جب تک ہم اس کو اپنے ساتھ نہیں بٹھائیں گے، ہم اس کو اپنے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا نہیں کھلائیں گے. وہ انسان ہے، فطری تقاضے جو انسان کے ہیں وہ خواجہ سرا کے بھی وہی ہیں جو ایک نارمل انسان کے ہیں. اس کے خون کا رنگ بھی سرخ ہی ہے، اور وہ بھی اسی طرح کھانا کھاتا ہے، وہ بھی اسی طرح سوچتا ہے، اس کی اپنی وہ ہے. اسی طرح جو ہے اب خواتین کی جو یہاں پہ ہمارے اقتدارات ہیں، بڑے واضح، ہر مذہب نے بڑے واضح تعلیمات دی ہیں کہ بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بیٹیوں کو رحمت کہا ہے. اور ہم خوش ہوتے ہیں کہ خدا نے ہمیں بیٹا دے دیا، مبارک ہو مبارک ہو. بیٹی ہوتی ہے تو ہم ذرا افسردہ ہو جاتے ہیں، جبکہ وہ نبی جو آخری نبی ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ وہ رحمت للعالمین ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا ہی نہیں. بیٹیوں کی اہمیت اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹا نہیں تھا، بیٹی تھی. اور انہوں نے جو سب سے زیادہ جو محبت کرتے تھے وہ حضرت فاطمہ سے کرتے تھے، وہ بیٹی تھی. حضرت ختیجہ سے بیوی کے روپ میں جو انہوں نے ان کے ساتھ جو نبھایا، اور جو باقی ان کی زندگی ہے خواتین کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ جنت کی سردار بنا. تو اسی طرح باقی مذاہب بھی خواتین کو پورے حقوق دیتے ہیں. تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم منتشر ہو گئے، ہمارے مختلف جو سیکٹرز ہیں معاشرے کے، جو مختلف جن لوگوں نے اس پہ جو مربوط ایک نظام بننا تھا، ہم ابھی تک وہ اپنا مربوط نظام نہیں بنا پائے. ہم بھٹک گئے، اور اتنے بھٹکے کہ ہر آدمی اس وقت جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کو زیادہ ہر جگہ پہ پروٹوکول ملے، ہر جگہ اس کی اہمیت زیادہ ہو، ہر جگہ وہ جو بات کر رہا ہے وہ صحیح ہے. عدم برداشت جو ہے، یہ جو عدم برداشت ہے، وہ آج کل آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے اگر گھر میں بچے بھی ہیں نا، تو والدین بھی اگر ان کو ڈانٹ رہے ہیں تو وہ ایسا بہیو کرتے ہیں کہ بندہ ڈر جاتا ہے، اور یہ سوچ کے بندہ اور خوف زدہ ہو جاتا ہے کہ یہ نسل جب معاشرے میں آئے گی تو وہ کیا کرے گی. اب اس وقت معاشرے میں جو ہو رہا ہے، یہ عدم برداشت کا ایک رویہ باضابطہ ڈیولپ ہو رہا ہے. اور میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم نے ان رویوں کو ٹھیک کرنا ہے تو اب ہمارے ہاتھ سے یہ نکل چکا ہے کہ اگر ہم سمجھیں کہ یہ 2 سال میں ہو جائے گا، یہ 5 سال میں ہو جائے گا. اب ہمیں عدم برداشت، ہم آہنگی، امن، اجتماعی سوچ، یہ ہمیں اب تو ایجوکیشن میں ریفارمز کر کے پلے گروپ اور نرسری سے یہ چیزیں سٹارٹ کریں گے. اس جنریشن کو، یہ جنریشن بگڑ گئی آپ کی، یہ جنریشن اتنی بگڑ گئی ہے کہ اب بھائی بہن کی بات برداشت نہیں کرتا، شوہر بیوی کی بات برداشت نہیں کرتا، حتیٰ کہ چھوٹے بچے اپنے والدین کی برداشت نہیں کرتے. چلو جوان ہو گئے نا بچے، ماں باپ کو آنکھیں دکھا دیتے ہیں. اب جو چھوٹے بچے ہیں وہ زیادہ آنکھیں دکھاتے ہیں. اس سے خوف آتا ہے کہ وہ ان کا قصور نہیں ہے، وہ جو یہ جینیٹکلی ہمارے اندر جو چیزیں آہستہ آہستہ آ رہی ہیں، اب جو بچہ آج پیدا ہو رہا ہے وہ کل کی نسبت زیادہ اس کے اندر ٹالرنس کم ہے.